شیخ عبد القادر جیلانی دنیا کے ہر ولی جو اپنی خانقاہ میں تھا یا اپنے حجرے میں تھا یا اپنی ماں کے گود میں تھا یا اپنی ماں کے شکم میں تھا یا اپنے باپ کی پشت میں تھا، سب جہاں تھے وہیں سے کہتے ہیں صدقت یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے سچ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس وقت حضور امام اہل سنت فاضل بریلوی کے بیٹے مفتی اعظم کی روح مقام قرب الہ میں تھی۔ جب مفتی اعظم کی روح نے یہ سنا کہ بغداد شریف میں شیخ عبد القادر نے ارشاد فرمایا قدمی ہادی الی رقبۃ کل ولی اللہ، تو آپ کی روح نے وہیں سے کہہ دیا یہ سر اور یہ آنکھ ہے، یہ دل اور جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عالم ارواح میں دھوم مچی غوث اعظم کے اس اعلان کی، مقام عرض پر جو روح آرام کر رہی تھی دھوم مچاتی تھی کہ آج شیخ عبد القادر نے بحکم ربی اعلان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ تو جو کیفیت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کی طرف سے ملنے والی رضا کی چمک کے بعد میدان قیامت میں اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آنے والا تھا تو اس کو کشف ساق کہتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے لیکن جب بغداد میں غوث اعظم سرکار نے فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو ٹھیک وہی کیفیت بغداد میں بھی پیدا ہو گئی جو میدان محشر میں پیدا ہونے والی تھی۔ وہ تو بعد میں پتا چلا، ارے لوگوں کی گردنیں جھکی جا رہی ہیں، جو لوگوں کے سر خم ہیں، یہاں پر جو دل لٹے ہوئے ہیں، یہ کشف ساق نہیں ہے۔ ابھی تو حضور غوث اعظم نے اپنے طلبے کا کمال دکھایا ہے، ابھی تو سر کا کمال باقی ہے، پیشانی کا کمال باقی ہے، لب و رخسار کا کمال باقی ہے، ابھی ریش مبارک اور زلف مبارک کا کمال باقی ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا ہے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں۔ قاری صاحب نیچے بیٹھے ہوئے گا، قاری صاحب کہیں گے دیکھیں سیدی کے خلافت کا شرف بھی حاصل ہے، حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میں شاہ رحمۃ اللہ کے آپ کو نظر ہے، اور الحمدللہ رب العالمین سب سے دور سے اگر کوئی آیا ہے تو سیدی آئے ہیں، اس کے بعد آپ آئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ممبر شریف پر میں گزارش کروں گا قاری صاحب تشریف لائے ہیں، بھونڈی میں بڑی ہی قابل قدر شخصیت کے مالک ہیں، ممبئی سے تشریف لائے ہیں ابھی، اور بھی سادات کرام اور طلباء کرام جو بیٹھے ہوں میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائے۔ اب آئیے تیزی کے ساتھ نعت و منقبت کے اشعار پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد یہ سفر نعت سفر منقبت تکمیل تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ سیدی وغیرہ آنے والے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم بھائی غلام جیلانی صاحب کی سے سب لوگ ایک ایک کلام پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کئی لوگ ہیں تقریریں بھی اس میں ہونی ہیں، کوئی دقت نہ ہونے پائے، ایک ایک کلام پڑھیں گے یاد رکھ لیں۔ اور سیدی بہت دیر تک نہیں بیٹھیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، سرکار احسان بابا بھی بہت تھوڑی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ، لیکن مجلس تھوڑی دیر تک چلتی رہے گی کیونکہ حضرت کے حکم کے منتظر ہم اور آپ بھی ہیں۔ میں گزارش کروں گا بھائی غلام جیلانی صاحب جنگلہ سے وہ تشریف لائیں اور نعت یا منقبت کے اشعار میری سامنے کلام اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام مشورہ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام الکلام کلام اعلیٰ حضرت آپ لوگ کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ واہ کیا جو دو کرم ہے شہ
بدگا تیرا باغ کیا جو دو کرم گئے شگے بدگا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ کیا جو تو کرم ہے شگے بدگا تیرا. اور یہ بھی شعر اہل اسٹیٹ کی جانب سے سماعت فرمائے. ایک بار مچلے کہتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. فرش والے تیری شوقات کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوقات کا علو کیا جانے کہ فرش والے تیری شوقات کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوقات کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. وہ کیا جو تو کرم ہے شگے بدگا تیرا. اور تیرے قدموں میں جو ہے گئے کمو کیا دیکھے. تیرے قدموں میں جو ہے گئے کمو کیا دیکھے. کہ تیرے قدموں میں جو ہے گئے کمو کیا دیکھے. تیرے قدموں میں جو ہے گئے کمو کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ تلوار تیرا. ماشاءاللہ. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ تلوار تیرا. وہ کیا جو سارے رسالت ماشاءاللہ. فیضان مولائے کائنات خاندان مولائے کائنات. وہ کیا جو تو کرم ہے شگے بدگا تیرا. نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
تیرا. اور یہ بھی شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائے. مچلو کہتے ہیں سبحان اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے رے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے رے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے رے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے رے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھا ایک آدھا چھوڑ کے صدقہ تیرا. چھڑکیاں کھا ایک آدھا چھوڑ کے صدقہ تیرا. وہ کیا جو کرم گزارش کروں گا 3 شعر کے لیے مہتاب گورکھپوری صاحب قبلہ تقریباً 20 کے آس پاس لوگ ہیں ناشری پڑھنے والے. میں گزارش کروں گا بھائی جتنے ذمہ دار لوگ ہیں وہ ذمہ داری نبھائیں. 3 شعر کے لیے مہتاب گورکھپوری صاحب آئے. جتنے لوگ دربار شریف کے سامنے کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ یہاں پر چلے آئیں, فاصلہ بنا کے بیٹھیں اور کہیں زیادہ بھیڑ جمع نہ ہونے دیں. ادب کے ساتھ آپ کو جس کام کے لیے بلایا گیا ہے وہ کام کریں. الحمدللہ رب العالمین. حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ کے بغداد معلیٰ کے میوان تشریف لائے ہوئے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ ان کے قریب سے زیارت کریں. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار کون عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس محتشم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کلام بیدم شاہ وارثی کے چند اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. علماء کرام کے دعاؤں کے حوالے سے ہمارے درمیان الحمدللہ رب العالمین سادات کرام کا مقدس قافلہ جلوہ فغن ہے. ان کے دعاؤں کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ایک مرتبہ محمد کے ساتھ بولیں سبحان اللہ. تو شمع رسالت ہے شمع رسالت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو
رسالتی ہے. اور راگ بہت ہی پیارا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں. بہت اچھا اور بہت ہی باوزن شعر ہے. محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو شمع رسالت ہے اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنا. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جائیں. اللہ 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 اللہ. اس کو ڈائن سمجھ نیچے 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 کر نیچے اس کو نیچے کرو راستہ دو چپرے ڈال. اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مشکل بابا قیام مشکل جلوس مشکل. کرسی وہاں باہر باہر بابا شیخ عزیز ماشاء اللہ. میں گزارش کروں گا جناب دانش رضا صاحب سے وہ مائک پر تشریف لائیں. 4 شعر کے لیے جناب محترم دانش رضا صاحب تشریف لائیں. ہمیشہ رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کئی مراب مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. منظور ہوئے نعت پاک مطلب تک پہنچا رہا ہوں. ملازم فرمائیں. رب نے محبوب کو رب نے محبوب کو رب نے محبوب کو جس وقت اتارا ہوگا رب نے محبوب کو رب نے محبوب کو جس وقت اتارا ہوگا رب نے محبوب کو رب نے محبوب کو جس وقت اتارا ہوگا رب نے محبوب کو جس وقت اتارا گھڑی کیسا نظارہ ہوگا کتنی اچھی وہ گھڑی کیسا نظارہ ہوگا
رب نے محبوب کو اور دعاؤں کے ساتھ یہ شعر ملازم فرمائے حشر میں ان کے غلاموں کو ملے گی جنت حشر میں ان کے حشر میں ان کے غلاموں کو ملے گی جنت حشر میں ان کے غلاموں کو ملے گی جنت ملے گی جنت جس گھڑی شافعِ محشر کا اشارہ ہوگا جس گھڑی شافعِ محشر کا اشارہ ہوگا کتنی اچھی وہ اور محبتوں کے ساتھ یہ شعر ملازم فرمائیں بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ کتنی اچھی وہ اور ان کے نالین کا صدقہ جو مجھے مل جائے ان کے نالین کا ان کے نالین کا صدقہ جو مجھے مل مجھے مل جائے اوج پر میرے مقدر کا ستارہ ہوگا اوج پر میرے مقدر کا ستارہ ہوگا کتنی اچھی وہ آخری شعر ملازم فرمائیں محبت سے بول دیں سبحان اللہ کہ اس کی نصرت کے لیے آتی ہے رب کی رحمت اس کی نصرت کے اس کی نصرت کے لیے آتی ہے رب کی یا نبی آپ کو جس نے بھی پکارا ہوگا یا نبی آپ کو جس نے بھی پکارا ہوگا کتنی اچھی وہ گھڑی کیسا نظارہ ہوگا کتنی اچھی اسلام میں گزارش کروں گا جناب محترم مظہر الہ آبادی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ایک کلام پر وہ اکتفا کریں ایک کلام سے اپنی شرکت کو یقینی بنائیں جناب محترم مظہر الہ آبادی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ہمارا بارگاہ نبی کریم ابن نواز سے درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد سے تیرا نام لیے جاتے درد سے کبھی تیرا نام لیے جاتے
याद किए जाते हैं, दर्द से भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, तू नवाज़े ना नवाज़े तेरी मर्ज़ी जाना, तू नवाज़े ना नवाज़े तेरी मर्ज़ी जाना, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं, दर्द से भी तेरा नाम लिए जाते हैं। और शेर आगे करता हूँ, नज़र करें। तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, एक लम्हे की हमें खुदी नहीं आसे बाबा, एक लम्हे की हमें खुदी नहीं आसे बाबा, एक ये है जो करम हम पे दिए जाते हैं, एक ये है जो करम हम पे दिए जाते हैं, दर्द से भी तेरा नाम लिए जाते हैं, शुक्रिया तेरा रब मगर इतना तो बता। तो बता, शुक्रिया तेरा रब मगर इतना तो बता, क्या मोहब्बत में गिरे बारिशी जाते हैं, क्या मोहब्बत में गिरे बारिशी जाते हैं, दर्द से तेरा नाम लिए जाते हैं, अपना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम? अपना इश्क का दस्तूर तुझे मालूम, इश्क में भी नहीं सर दिए जाते हैं, इश्क में भी नहीं सर भी दिए जाते हैं, दर्द से भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते, ये करबला है यहाँ जो भी आया रोया है, अजीब बात है तुम मुस्कुरा गए असगर। वाह वाह वाह, आदाब आशिकी बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो खाल खाल लोगों के हिस्से में आती है। आप देखें कितनी मुक़द्दस फ़ज़ा है, कितनी पाकीज़ा महफिल है। हुज़ूर गौस आज़म के लाडले तशरीफ़ फरमा हैं, लोग बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं। गौस आज़म ने बगदाद शरीफ से अपने लाडले को भेज करके आपकी प्यास को बुझा दिया माशाअल्लाह।
سیدی الشاہ حضور نور نگاہ سرکار غوث العظم اولاد سرکار امام علی مقام امام الاتقیاء سیدنا الشاہ شیخ عبد الرحمن القادری البغدادی اولاد سرکار امام موسیٰ کاظم تشریف فرما ہیں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کی قرب خاص میں دیکھیں قلب کی طرف تو حضور عارف باللہ سیدنا الشاہ شیخ سرکار احسان بابا شاہ صاحب قبلہ کی پاکیزہ ذات مبارکہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ زیارت تو بڑی بات ہے، قدم کی برکتوں کا ہی فیض مل جائے تو بہت بڑا انعام ہے، بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا، جو لوگ درمیان میں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ دیکھیے بھیڑ کا جمع ہونا بھی ایک نقصان دہ پہلو ہے، تو ذرا سا دشواری نہ ہونے پائے، آپ لوگ بیٹھ جائیں ادب اور احترام کے ساتھ میں، فاصلے بنا کے کھڑے ہوں۔ کسی قسم کا جو اصول ہے اس کو ہم فالو کریں، اصول شکنی ہماری علامت نہ بننے پائے۔ آپ جہاں ہیں وہیں سے فیض اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بابا جی کا حکم ہے کہ آصف سے کہیے کچھ بات کرے، تو میں بات تو نہیں کروں گا کیونکہ بہت لمبی فہرست ہے نعت خوانوں کی، لیکن اپنے آقاؤں کے نالین کے نیچے میں بیٹھ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کچھ لوگوں کا کام ہے بزنس کرنا، معیشت کو نیچے نہ آنے دینا، کاروباری اصول کے چیئر کے پائے کو بلند کرنا، گھر آنگن کی خوشیوں میں اضافہ کرنا، اپنے آپ کو شہر کے عمرہ اور رؤسا میں شامل کرنا۔ انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی درویش ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا لیکن آسمان پر ان کے نام کے ڈنکے بجتے رہتے ہیں، جن کے نام کا کوئی ایڈ نہیں ہوتا، کوئی اسٹیکر نہیں ہوتا، کوئی پبلسٹی نہیں ہوتی، لیکن خدا کی قسم فرشتے ان کا نام سن کے مچلتے ہیں۔ بغداد شریف میں انہی میں ایک نام ہے سرکار خواجہ حبیب اجمی کا، ان کے نام پر سبحان اللہ کہہ دیں، دل سے بولے سبحان اللہ۔ اس سے آخری بات کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، سرکاروں کا حکم ہے۔ ایک بڑی طویل فہرست میرے سامنے ہے، اور الحمدللہ رب العالمین خود سیدی تشریف فرما ہے۔ خواجہ حبیب اجمی کا آپ کو تو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کہیے سبحان اللہ، آپ کہیے ماشاء اللہ۔ خواجہ حبیب اجمی کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ اللہ کے ولی تھے، یہ فقیر تھے، کیسے مقبول تھے۔ یہ شیخ جنید بغدادی ہیں، انہوں نے نائی کو بلایا جو بالوں کی اصلاح کرتا ہے، جو بالوں کو تراشتا ہے، آپ نے اسے بلایا، یہ سید الطائفہ کا ٹائٹل پایا، شیخ ابو القاسم کے خطاب سے نوازے گئے، شیخ ابوبکر شبلی کے پیر کامل ہیں، شیخ سر سختی کے یہ لاڈلے ہیں، شیخ معروف برقی کے پوتے ہیں، امام علی رضا کے پرپوتے ہیں۔ سرکار شیخ جنید بغدادی نے بلایا ایک نائی کو، فرمایا میری موچھ کے بال کچھ بڑے ہو گئے، اسے تراش دو۔ تو آپ کو جب قریب آیا تو آپ اللہ کی یاد میں غرق تھے، آپ کی زبان پر جاری تھا اللہ اللہ، کیا بتائیں اور سیدی کو گواہ بنا کے بتائیں اللہ اللہ اللہ۔ تو نائی نے کہا حضور آپ نے مجھے بلایا ہے نا بالوں کو ترشوانے کے لیے، فرمایا ٹھیک۔ تو کہا حضور آپ چپ ہو جائیں تاکہ میں آپ کے بالوں کو تراش دوں، ورنہ آپ ایسے بولتے رہیں گے اور میں نے قینچی کا استعمال کیا تو آپ کے ہونٹ کٹ سکتے ہیں۔ فرمایا ہونٹ کٹ جائیں یہ گوارا ہے، خدا کے نام کا رابطہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوگ نہیں جانتے، لیکن ان سے آسمان سے پوچھو، چاند تاروں سے پوچھو ان کے مقام کا۔ سیدی ناراض ہے میں جب صوفی صاحب آئیں گے تو میں نیچے بیٹھ جاؤں گا۔ سیدی کا بڑا معاملہ بڑا بلند ہے، ترابی صفت پائی ہے، ملکوتی صفت کے لوگ، ماشاء اللہ ملکوتی صفت کے لوگ ہیں، ترابی صفت پائی، زمینوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ کہتا ہے تو پھر سیدی ناراض ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ خیر دعا فرمائیں ان سرکاروں کی شان میں کوئی بید بھی نہ ہونے پائے، یہ زمین بھی انہی کے باپ دادا کی، یہ آسمان بھی انہی کا، یہ پلکوں پر بیٹھے، یہ سر پہ رکھتے ہیں، اپنے قدم کو دل پہ رکھیں، سب کارپیٹ ہے نا۔ تو دیکھیں آپ یہ سرکار بایزید بستامی ہیں، ان کا بھی کام یہ تھا، صبح و شام کہتے رہتے اللہ اللہ اللہ۔ بابا جی کا حکم ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو کیا کہتے تھے آپ بھی بولے، پڑھ کے بولے اللہ 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 اللہ۔ ایک شخص آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ نے اس سے پوچھا، صبح کو پوچھا تیرا نام کیا، اس نے کہا یہ، پھر شام کو پوچھا تیرا نام کیا، اس نے کہا یہ، پھر روزانہ یومیہ آپ اس سے اس کا نام پوچھتے تھے، اس سے اس کا نام پوچھتے، تیرا نام کیا ہے، تیرا نام، اور صبح شام بتاتا حضور میرا نام یہ۔ 2 سال 10 سال 20 سال ہو گئے،
سرکار بایزید بستامی اس سے روزانہ صبح شام پوچھتے تیرا نام کیا ہے. 20 سال کے بعد وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا حضور کیا بات ہے، 20 سال سے لگاتار میرا نام پوچھتے ہیں، میری خطا کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، آپ بار بار میرا نام بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا بتاؤں بایزید کو خدا کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں رہتا. اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دیں آپ بھی، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آخری بات سن لیں، سرکاروں کا حکم تھا تو میں کہہ رہا ہوں، دعا کریں اللہ ان کے قدم کے تلوے سلامت رہیں اور ہمارے سر سلامت رہیں، تاکہ یہ رشتے غلامی نسلوں میں ٹرانسفر ہو جائے، منتقل ہو جائے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں بابو بھائی، دیکھیں آپ چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ باد ماشاء ماشاء سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ. یہ خواجہ حبیب اجمی ہیں، ان کا بھی ایک ہی کام تھا، گھر میں مصلی بچھا کے سجاد پہ بیٹھ کے اللہ اللہ. کیسے بتائے لوگ کھڑے نہ ہوں، پھر سے گزارش کرتا ہوں کھڑے نہ ہوں، کیونکہ ہمارا جو آئین ہے ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیسے کہتے تھے اللہ اللہ اللہ، سب لوگ بولے دل سے بولے اللہ اللہ اللہ. بیوی نے کہا کہ یہ میرے شوہر حبیب اجمی کب تک آپ اللہ اللہ کرتے رہو گے؟ کہتے جب تک میری جان ہے اللہ اللہ کرتا رہوں گا، اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا. اس نے کہا کہ بھائی جاؤ بازار جاؤ، کچھ کماؤ کچھ لاؤ، یہ بچے بھوکے ہیں، یہ پتیلی میں کب تک اپنے بچوں کو پانی پکا پکا کے انہیں سلاتی رہوں گی. شاعر نے کہا نہیں کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک. تو بیوی نے کہا میرے شوہر حبیب اجمی جاؤ شہر کے چوراہے پر جہاں مزدور رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کے مزدوری کرو، شام کو پیسے لے کے آؤ، بچوں کا پیٹ بھرے. تو بولے ٹھیک ہے کل چلے جاؤں گا. جب کل آئی صبح آیا نا تو آپ سے پھر بیوی نے کہا جاؤ کام کرو. تو پھر نکل گئے، وہ جھولے میں مصلی رکھا، سجاد مصلی رکھا، لوٹا رکھا، نکل گئے جنگل، اور جنگل میں جا کے سمندر کنارے وضو کیا، مصلی پر نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ پڑھ کے بتائیں، سیدی کو شاہد بنائیں، گواہ بنائیں، بلند آواز سے اللہ اللہ اللہ. وہاں جا کے بیٹھ گئے. جب شام ہوئی تو وہ گھر واپس آ گئے. تو بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیا؟ بولے ہاں دن بھر کیا. کہا مزدوری؟ تو کہتے ہیں کہ مالک اتنا اچھا ہے کہ ایک ہی دن میں مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. کچھ لوگ اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتے ہیں، وہ دن بھر اللہ کا نام لیتے رہتے. کہتے ہیں مالک بہت اچھا ہے، اس سے ایک ہی دن میں مزدوری مانگتے ہوئے شرم کا احساس ہوا. بیوی نے کہا کہ نا آپ کل جو ہے نا، آپ کل جو ہے جائیے گا تو اس کی مزدوری اس کا ضرور لے لیجیے گا. بولے ٹھیک ہے، وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے. اگر عقیدہ ہے تو ذرا بول دے سبحان اللہ. کیا بغیر مانگے آپ کو انسان نہیں بنایا؟ کیا بغیر مانگے آپ کو اور ہم کو ماں کے پیٹ میں اس نے زندہ نہیں رکھا؟ 6 mm کی پتھری پر پورا خاندان روتا ہے، 2.5 کلو کا بچہ بنا کے اس نے زندہ رکھا. یار ماں بھی ہنستی ہے، باپ بھی ہنستا، پورا خاندان ہنستا ہے. اس کا احسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر. چلے گئے، پھر صبح اٹھے، مصلی لوٹے کو جھولے میں رکھا، پھر دریا کنارے گئے، وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، پھر تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ سبحان اللہ. بیٹھ گئے تسبیح لے کر کے. سرکار خواجہ حبیب اجمی شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا مزدوری، کام کیا؟ بولے دن بھر کیا. بولے پھر وہ مزدوری؟ بولے کہ آج پھر مالک سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم کا احساس ہوا. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو کل پھر جانا اسی کے پاس، اگر مزدوری نہ دے تو پھر واپس چلے آنا، کسی اور کہاں کام کرنا. تو حبیب اجمی رو کے بولے کام تو وہی کروں گا چاہے مزدوری ملے کہ نہ ملے. والد کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ بھی کام یہی کریں اور کوئی نیا کام کریں. کہتے ہیں کام تو یہی کروں گا، مزدوری چاہے ملے کہ نہ ملے. بیوی نے کیا مطلب؟ بولے وہ سمجھ میں آ جائے گا. پھر نکل گئے، مصلی لوٹا رکھا، جھولے میں چلے گئے، سمندر کنارے وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ. عصر کے وقت واپس آنا تھا، نہیں آئے. عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اسی جنگل میں آپ نے پڑھ لی. بات ختم ہو رہی ہے. رات میں یہ سوچ کے دیر میں آئے کہ بیوی سو گئی ہوگی، بچے بھوکے سو گئے ہوں گے، صبح کو فجر میں اٹھیں گے اور پھر نکل لیں گے، تو تاکہ بچوں کی شکایت نہ سننے کو ملے. گھر کے قریب پہنچے تو گھر میں چراغ جل رہا تھا.
تعجب میں پڑ گئے، میرا گھر تو اندھیرے کی نشانی ہے، چراغ میں تیل نہیں ہوتے، پیسے کہاں سے، تیل، میرا گھر روشن ہے۔ گھر قریب آئے تو بچوں کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، پریشان ہو گئے، خوشی میں قریب آئے تو سلام کیا، گھر کے اندر داخل ہوئے تو بیوی سے دیکھا گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے، تو بیوی نے سلام کیا، جواب کے بعد آپ نے فرمایا کیا بات ہے، گھر کا ماحول بڑا بدلا ہوا ہے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں کیا بات ہے، گھر کا ماحول بڑا بدلا ہوا ہے، تو آپ کی بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر حبیب اجمی، تم جہاں 3 دن سے مزدوری کر رہے ہو نا، اس کے 2 بندے دن میں آئے تھے، اس کے 2 بندے بول دیں دن میں آئے تھے اور پورے مہینے کا راشن دے کے گئے ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، پورے مہینے کا راشن دے کے گئے ہیں، اور یہ کہہ کے گئے ہیں کہ حبیب اجمی سے کہہ دینا وہ اپنے کام میں کمی نہ آنے دے گا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا۔ اللہ 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 سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ بیٹھے، سرکاروں کا حکم ہے، اللہ کے نام کی تاثیر بھی بڑی الگ ہوتی ہے۔ جتنے لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا وہ بیٹھ جائیں، فاصلے بنا کے رکھیں، قانون کا احترام کریں، کسی قسم کی دشواری نہ آپ کو ہو نہ ذمہ دار لوگوں کو ہو۔ میں گزارش کروں گا جناب محترم بھائی عاقب الہبادی صاحب کو وہ تشریف لائیں، ایک کلام پر اکتفا کریں گے کیونکہ بڑی فہرست ہے۔ بابا جی سرکار احسان بابا کا حکم تھا، میں نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی، اور اس کے بعد سیدھے سیدھے مجھے نام لینا ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے جن کی شان میں نعت کے شعر پڑھے جاتے ہیں ان کے شہزادے کے چہرے کو دیکھیں، یہ حضور غوث پاک کے لاڈلے، جو دعائیں کریں گے قبول ہو جائے گا انشاءاللہ کہہ دیں۔ پورے شہر کے لیے برکت کی علامت ہے، پورے ملک کے لیے برکت کی علامت ہے۔ ان کے آنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ان کے آنے سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، ان کے آنے سے نحوست و بے برکتی دور ہوتی ہے۔ سیدی کی آمد بہت بہت مبارک۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت غوث اعظم، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گزارش کرتا ہوں سالک رضا سالک صاحب، کلکتے سے بابا جی کے ساتھ کون ہے؟ کلکتے سے بابا جی کے ساتھ کون ہے؟ پردیپ بھائی ہے، منظور بھائی ہے، فیروز بھائی، پردیپ بھائی ہے۔ پردیپ بھائی میری آواز کو سن رہے ہیں؟ پردیپ بھائی جو کلکتے سے آئے ہیں بابا جی کے ساتھ میں، سرکار احسان بابا کے ساتھ میں، تو میری آواز کو سن رہے ہیں؟ آواز کم رکھیں گے بھائی، ٹھیک ہے، کسی کو دقت نہ ہو۔ میں سالک بھائی سے گزارش کرتا ہوں، سالک بھائی کلام پڑھیں گے، اجازت ہے نا آپ کے نواز بابا جی کے منہ بولے ناتی ہے بادشاہ شاہی جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبہ شریف کی فرمائش ہے، محبت سے ملاغہ فرمانا یاد کرتا ہوں۔ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا، کہ میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد سے، میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد کو، ہے مگر ممکن ہے کہ مجھ کو، اللہ اللہ مگر ممکن ہے کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا، اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ، ممکن ہے کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا، ماشاءاللہ، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، شکر اللہ اللہ، حضرات شیر سے بات کریں، اللہ اللہ، امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اللہ اللہ، پیر بھی مجھ کو ملا تو ملا تو پیر لاسانی ملا، پیر مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا، میری مٹی کیوں بھلا برباد ہو سکتی ہے جب، بہت اچھی، میری مٹی کیوں بھلا برباد ہو سکتی ہے جب، میری مٹی کیوں بھلا برباد ہو سکتی ہے جب، خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا، خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا، ماشاءاللہ، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا۔ گزارش کروں گا جناب مجیب الرحمان صاحب سے وہ تشریف لائیں، 4 شعر ناز شریف کے جناب محترم مجیب الرحمان صاحب کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرف یہ کم نہیں، شرف یہ کم نہیں، ادنا سے اس گدا کے لیے